میں ہوں سلمان رشید اور یہ ہے ایک مسافر کی دنیا۔ یہ آج جو داستان ہے یہ کاغان کی ہے، یہ جو آج کل ہر کوئی گرمیاں منانے چلا جاتا ہے۔ یہ داستان ہے میری 1992 کی۔ اس سے 2 سال پہلے میں کاغان سے پیدل، ابھی رستے پل بھی نہیں وہ دوبارہ سے انہوں نے جوڑے تھے، اور یہ وہ زمانہ ہے جب سڑک وڑک نہیں تھی، صرف جیپیں جایا کرتی تھیں 1992 میں۔ یہ تو پل ول تو پکے ابھی ہوئے ہیں، جمعہ 8 دن۔ تو میں اس وقت ایک لمبے سفر پہ گیا تھا، وہاں جو میرا گائیڈ تھا وہ بشیر تھا۔ بشیر بڑا دلچسپ آدمی ہے، اور بشیر کے ساتھ ایک اور تھا جس نے مجھے سلمان رشدی بنا دیا تھا، اس کے اوپر میں ایک ایپیسوڈ کر بھی چکا ہوں۔ بہرحال وہ ہماری تب دوستی ہو گئی بشیر کی اور میری کافی، اور اب ہم ابھی تک ملتے ہیں۔ تو یہ اپنا 92 میں میں کاغان گیا، اور میں نے بشیر سے کہا یار 4-6 دن ہے میرے پاس، تو چلو کوئی چھوٹا سا ایک ٹریک کرتے ہیں۔ بشیر کی اس کے اوپر صلاح کے اوپر ہم لوگ رتی گلی کی طرف چلے گئے۔ کاغان سے مشرق کی طرف ہے، اور نیچے کشمیر کے اندر کھلتی ہے یہ رتی گلی، یعنی لال درہ، سرخ درہ، ریڈ پاس آپ اسے انگریزی میں کہہ سکتے ہیں۔ تو وہاں ہم کاغان سے نکلے ہی ہوں گے، ناران سے نکلے تھے ہم، تھوڑا آگے گئے ہوں گے، کوئی 2-3 گھنٹے کا پیدل سفر کیا ہوگا۔ تو ایک بندہ سامنے سے آ رہا تھا، افغان، وہی کالی پگ جو ہوتی ہے ٹپیکل افغان، وہ اس نے پہنی ہوئی تھی، اور بڑے پرتپاک ہمیں آ کے ملا، اور بڑا اونچی آواز میں بات کرنے والا آدمی، اور خوب بات کرنے والا آدمی، اور اپنے لباس اور حلیے سے کوئی نا ٹھیک ٹھاک کھاتا پیتا بندہ دکھ رہا تھا۔ تو پتہ چلا کہ نام کچکول ہے، اور جب ہم سے پوچھا کہ بھائی کہاں جا رہے ہو، ہم نے کہا ہم تو رتی گلی جا رہے ہیں۔ کہتا بس یہ تھوڑا آگے میرا کیمپ لگا ہوا ہے، اور میرا گھر ہے ادھر، وہ تم لوگ جا کے وہاں آرام کرو، روٹی کھاؤ، پانی پیو، رات رہنا ہے تو رات بھی رہو بے شک۔ ہم نے کہا جی اچھا، بڑی مہربانی آپ کی، ہم ضرور کریں گے۔ تو کچھ عرصہ وقت ہم اور چلے ہیں تو ہم اس کے کیمپ پہ پہنچ گئے۔ اب ہم ذرا لحاظ سے تھوڑا پیچھے رک گئے کہ بھائی عورتیں ہوں گی تو پردہ وردہ نہ ان کا خراب ہو، تو کوئی آ ہی نہیں رہا۔ بندہ ہوتا تو کوئی آتا نا، وہاں صرف عورتیں اور چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ تو خیر وہ پھر جب کوئی 15-20 منٹ ہم نے انتظار کر لیا اور کوئی نہیں آیا، تو بشیر نے کھڑے ہو کے ایک ہانک لگائی کہ پشتو میں کہ بھائی وہ کوئی ساڈا بھی کچھ ویکھ لو یار۔ تو وہ عورتوں نے کچھ سر نکالے، اور اس نے کہا کہ وہ بشیر نے کہ بھائی وہ کچکول ہمیں رستے میں ملا ہے، اس نے کہا کہ ہمارا ادھر مہمانداری ہوگی، تو تم میں سے تو کوئی آ کے ہمیں پوچھ ہی نہیں رہا۔ تو وہ 2 عورتیں آ گئیں، اور ساتھ میں انہوں نے بچے اٹھائے ہوئے۔ اچھا میں آپ کو بتاؤں کہ جب ہم پیچھے سے آ رہے تھے نا، تو قریب پہنچے ہیں نا جب اس انکیمپمنٹ کے، تو کچھ رون پٹن کی آوازیں آ رہی تھیں۔ تو میں نے بشیر کو کہا یار کوئی کام خراب ہے، وہ کچکول تو چلا گیا، تو ادھر پتہ نہیں کچھ اور کام پڑا ہوا ہے، یہ تو رونا پیٹنا مچا ہوا ہے۔ تو بشیر کہتا نہیں ہے، رون پٹن نہیں ہے، گانے گا رہی ہیں زنانیاں۔ تو خیر وہ آ کے ہمارے پاس 2 عورتیں بیٹھ گئیں، یہ تصویر اب آپ دیکھ لیں ان کی، ساتھ میں ان کے بچے ہیں، اور ایک نے تو ہمیشہ کونڈی اپنا نکال کے رکھا، اس نے اپنی شکل نہیں ہمیں دکھائی، دوسری والی نے وہ کوئی اس کا وہ نہیں تھا۔ اور یہ تصویر کیسے کھینچی کہ جب وہ آ گئیں چائے وائے لے کے ہمارے لیے، تو میں نے بشیر سے، اور بیٹھ گئیں ہمارے ساتھ، تو میں نے بشیر سے کہا یار ذرا پوچھ کے فوٹو کھینچ سکتا ہوں؟ تو انہوں نے کہا ہاں فوٹو کھینچو، کیوں نہیں کھینچ سکتے۔ یعنی یہ جو ہم نے ڈھکوسلے ڈرامے بنائے ہوئے نا کہ پردہ مار دیں گے تو قتل کر دیا، یہ آدمیوں کا پاگل پن ہے۔ یہ ایک ڈفر مرد جو ہے نا، یہ اس کی ایک ذہنی بیماری ہے، عورت کا یہ مسئلہ نہیں ہے۔ وہ خیر وہ جناب کہتی ہے ضرور کھینچو، تو میں 2 یا 3 شاٹ ہی لیے ہوں گے۔ ایک یہ آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ ہے، تو ان میں سے جو جوان عورت تھی جو بائیں ہاتھ پہ ہے، وہ کہنے لگی کہ اس نے پشتو میں کچھ دوسری کو کہا، دونوں نے اس طرف پیچھے دیکھا، بشیر نے بھی پیچھے دیکھا کیونکہ بشیر پشتو جانتا ہے۔
بشیر نے بھی پیچھے دیکھا تو بشیر مجھے کہتا ہے، کہہ رہی ہیں فٹافٹ مکا کیمرہ اندر کر، تو اودا پتر آ رہا ہے اپنے کچکول دا. تو خیر وہ میں نے کیمرہ اندر کر لیا اور ہم بڑی نا معصوم طریقے سے بیٹھ کے چائے اور روٹی کھانا میں لگ گئے. وہ لڑکا بھی آ گیا، اور مین وائل ان کے آنے سے پہلے ہمیں یہ پتہ چل چکا تھا کہ یہ جو رون پٹن پیا ہوا تھا، جو گانے گا رہی تھیں وہ انہوں نے یہ جو 2 بچے آپ نے تصویر میں دیکھے، ایک بار آپ پھر ایک نظر مار لیں، یہ ان بچوں کی منگنی کر دی گئی تھی گزری کل کو. تو ان کو ابھی ہوش بھی نہیں ہے، ان کی منگنی بھی ہو گئی ہے، اور یہ چونکہ 1992 کی تصویر ہے تو اب تک تو ان کے پوتے پوتیوں کی بھی شادیاں ہو چکی ہوں گی اور ایک ٹبر پورا بن چکا ہوگا. اچھا، کچکول واقعی ایک امیر آدمی تھا. بشیر نے بعد میں بتایا کہ اس کی کوئی 250-300 بھیڑیں ہیں اور ٹھیک ٹھاک کھاتا پیتا آدمی ہے. تو اب اس کا بیٹا آ گیا اور ساتھ میں 2 بندے اور. تو بیٹے کا نام تھا تورگل، اور وہ بالکل باپ کی کاپی تھا. یہ جو آپ تصویر دیکھ رہے ہیں اس میں دائیں ہاتھ پہ بشیر ہے، الٹے ہاتھ پہ تورگل ہے، ساتھ میں اس کا ایک چاچے کا لڑکا ہے اور ایک دوست ہے. تو وہ آ کے بیٹھ گیا، اور تورگل کا بھی یہی تھا کہ وہ اونچی آواز میں باپ کی طرح خوب باتیں کرتا تھا. تو خیر وہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، بات چیت چل رہی تھی، تو پھر عورتوں نے ہانک لگائی کہ کچھ اور بھی کھانے پینے کو تیار ہے تو وہ بھی آ کے لے جاؤ. تو وہ لینے گیا لڑکا تورگل. تو یہ جو چاچے کا لڑکا تھا نا، پھر وہ شروع ہو گیا اور شکایت کہ دیکھو میرے چاچے کو ایک یہ جوان چاچی ادھر کی ہوئی ہے، ہم نے کبھی دیکھی بھی نہیں. اس کو بڑی تکلیف تھی کہ وہ چاچی میں نہیں دیکھی، اور یہاں اس کو لے کے پھرتا ہے. ایک جو بڑھیا چاچی ہے سب سے بڑی، جو تورگل کی ماں ہے، اس کو مانسیرے میں ڈمپ کیا ہوا ہے، اور ایک دوسری جو نمبر 2 چاچی ہے وہ کبھی آ جاتی کبھی چلی جاتی ہے، وہ ابھی آج کل آئی ہوئی ہے. میرا خیال ہے وہ جو کونڈ کٹ کے بیٹھی ہوئی تھی وہ دوسری بیوی نمبر 2 تھی. تو وہ بڑی اس نے شکایت کی کہ یہ ہے مطلب ہے پیسہ ہے اس کے پاس، یہ جس مرضی لڑکی سے پورے یہ جو ہمارا جو قبیلہ ہے، جو کلین ہے، اس کے اندر جس لڑکی مرضی پہ ہاتھ رکھے باپ شادی کر دیتے ہیں. مال دولت والا آدمی ہے. مطلب شکایت اس کی یہ ایسی کہ میرے کو مال نہیں ہے، میرا بیاہ نہیں ہو رہا، تو چاچا بیاہ ٹھوکی جا رہا ہے. خیر وہ ہم اس بیچارے کی کچھ مدد نہیں کر سکتے تھے. تو اور جیسی تورگل وہ دوبارہ وہ ٹرے لے کے آیا برتنوں والی ہمارے لیے کچھ اور کھانے کو، تو یہ لڑکا چپ ہو گیا. پھر نہیں اس نے اس کے سامنے نہیں یہ شکایت کی. خیر وہ ہم وہاں پہ کچھ وقت رکے اور پھر ہم آگے چلے گئے اور شکریہ ادا کر کے، اور ہم نے ایک جگہ کیمپ کیا. اگلی صبح جو ہم اٹھے، جو اصل ہماری واردات تھی نا وہ اگلی صبح پڑی. ہم نے کلائم شروع کی رتی گلی پہنچنے کے لیے، اور کچھ گھنٹے میں ہم رتی گلی، اب مجھے یاد نہیں ہے بہت سال ہو گئے کہ کتنی دیر ہمیں لگی، لیکن ہم رتی گلی جب کریسٹ پہ پہنچے ہیں ٹاپ پہ، تو وہاں ایک بیچارہ یہ گجر بیٹھا ہوا تھا، بکروال، اور بڑا غمناک سا بیٹھا ہوا تھا. اس کی بھیڑیں ادھر، بکریاں ادھر ادھر چل رہی تھیں. تو ہم بھی جا کے اس کے پاس بیٹھ گئے. وہ کوئی جو پیچھے سے ہم لے کے آئے ہوئے تھے بسکٹ وغیرہ، وہ ہم نے اس کے ساتھ کھائے. تو کہنے لگا کہ جی میری آج میرے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے. وہ جو صبح 5 چلاسی آئے اور میرے سے ایک بکری، میرے تو بکری کھس کے گھن ونجی ہے، اور کہ یعنی میرے سے بکری ایک چھین کے لے گئے ہیں. اور ہم نے کہا یار اچھا تو پیسے ویسے تجھے؟ کہتا جی چلاسی کہاں پیسے دیتے ہیں، اور چلاسی تو ویسے بھی کافی بدنام قوم ہے. ابھی بھی وہ لوٹ مار کر لیتے ہیں وہاں پہ. اگر آپ بابو سر سے نیچے کو اتریں اور اکیلے ہیں آپ تو وہ لوٹ مار ہو جاتی ہے. تو وہ میرا دوست ہے ایک نجیب خان، چلاس کے نزدیک بنجی کا رہنے والا ہے. وہ میری ان باتوں کی وجہ سے مجھے کہا کرتا تھا یار تمہیں چلاسیوں نے کسی دن دیکھ لیا نا تو چھوڑیں گے نہیں تمہیں. لیکن سچی بات ہے کہ چلاسی کو بندے ٹھیک نہیں ہیں. تو خیر وہ کہنے لگا جی وہ لے کے، ہم نے کہا کدھر گئے ہیں؟ کہتا جی وہ دیکھیں نیچے وہ بیٹھے ہوئے، وہ بکری ذبح کر لی انہوں نے. تو اور ہمارا بھی وہی رستہ تھا.
تو خیر وہ ہم نیچے کو چل پڑے. یہ میں آپ کو ایک تصویر دکھا دوں جاتے جاتے کہ یہ رتی گلی سے جیسے ہی ہم نے اترنا شروع کیا تو یہ میں نے تصویر مشرق کی طرف کشمیر کی طرف منہ کر کے لی ہے. اور یہ جو گھاٹی آپ کو دکھ رہی ہے جس میں دو باریک ندیاں چل رہی ہیں اور برف پڑی ہوئی ہے اور ہریاول ہے، یہ گھاٹی کہلاتی ہے دواریاں کی. اور اس سے پھر اگر آپ اس میں سے چلے جائیں تو آپ آگے کشن گنگا کی گھاٹی میں پہنچ جاتے ہیں جس کا ہم نے اب اسلامی نام نیلم کر دیا ہے. تو یہ اس طرح سے آپ کو مین کشمیر کے اندر لے جاتی ہے جو ہماری سائیڈ کا کشمیر ہے. تو خیر ہم آگے چلے. جب ہم اترنا شروع ہوئے تو بشیر مجھے کہتا ہے یار تس تے کول ہون 10 منٹ اپنے آپ کو میجر بنان واسطے. میں نے کہا کیوں؟ کہتا ہے کہ یہ جو چلاسی ہیں یہ صرف فوجیوں سے ڈرتے ہیں اور تمہارا تو بیک گراؤنڈ بھی ہے فوجی، تو تم بن جاؤ میجر. ایکٹنگ تم نے میجر والی کرنی ہے، ایکٹنگ تمہیں آتی ہے کیسے کرتے ہیں، حالانکہ میں کبھی زندگی میں میجر نہیں بنا تھا. میں نے کہا یار کچھ اور نہیں ہو سکتا؟ کہنے لگا نہیں چلاسیوں سے میں ڈرتا پڑا ہوں. تو کہتا نہیں کچھ نہیں ہو سکتا ہے، تمہیں جو ہے نا میجر بننا ہی پڑے گا، اور میں انہیں جا کے کہوں گا کہ تم سروے کر رہے ہو یہاں سے سڑک نکالنے کے لیے. میں نے کہا بھائی ٹھیک ہے. تو بشیر تیزی سے آگے چلا گیا اور میں آرام آرام سے ذرا اس بردباری کے ساتھ جو کہ ایک میجر کی ہونی چاہیے، اور بڈڑ سینئر میجر مطلب 40 سال کا میجر تو کافی سینئر ہوتا ہے. تو وہ میں سینئر سا میجر بن کے آہستہ آہستہ آیا، اور جیسے میں قریب پہنچا تو وہاں پہ ایک آئس شیٹ تھی. جب میں قریب پہنچا نا آئس شیٹ کے اوپر سے گزرنا تھا. اگر آپ آئس شیٹ آپ نے دیکھی ہوئی ہیں تو وہ کافی تلکنی ہوتی ہیں، بندہ اس پہ برے طریقے سے گر سکتا ہے. تو میں نے ہاتھ جیبوں میں ڈالے ہوئے تھے دونوں ہاتھ، اور میں بہت دھیان سے چل رہا تھا کہ اگر میں تلک کے گر گیا تو میجر صاحب کی بڑی بستی خراب ہوگی. خیر وہ میں پہنچا اور میں نے ذرا فاصلے سے ہی میں نے کہا ہاں بھائی کیا ہو رہا ہے یہاں پہ. اب بشیر بھی ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا 5 بندوں کے ساتھ، اور وہ سارے کھڑے ہو گئے. اور کیا کھڑے ہوئے ہیں کہ ایک آرسنل کھڑا ہو گیا جناب. 3 کلاشنکوفز، 2 شاٹ گنز، 12 گیج کی پستولیں یہاں پہ ٹنگی ہوئی ہیں، چھریاں علیحدہ ٹنگی ہوئی ہیں، اور پورا ایک جنگ کرنے کا سامان تھا وہاں پہ جناب. تو میں نے کہا وہ سارے آئے بڑے باادب سلام کرنے، کیونکہ بشیر نے انہیں پکا کر دیا تھا میجر صاحب آ رہے ہیں سروا کر رہے ہیں اور یہاں سے سڑک نکلنی ہے. یہ ایک جو وہاں پہ ہے نا پھدو لگانا بڑا آسان تھا. اب پتہ نہیں ہے کہ نہیں، کیونکہ وہ اتنی دفعہ ہم لگا چکے ہیں، میں اور بشیر اتنی بار لگا چکے ہیں، اور دوستوں کے ساتھ جا کے مختلف جگہوں پہ اتنی بار لگا چکے ہیں کہ اب انہیں شاید پتہ چل گیا ہوگا کہ اور یار ہے جڑے آندے ہیں نا ہمیں فراڈ نے، کوئی سروا شروا نہیں ہو رہا ہوتا. تو سروا کرنے کا وہ آئے بڑے باادب مجھ سے ملے کہ میجر صاحب آ گئے ہیں، سڑک انہوں نے کاغان سے نکالنی ہے، یہاں سے وہ سیدھی جائے گی دیوسائی کے اوپر، اور دیوسائی سے ہو کے سیدھی وہ اپنا سیاچن گلیشیئر پہنچ جائے گی. تو بڑے باادب ملے کہ صاحب ٹھیک ہے صاحب، یہ صاحب وہ بڑی جناب چاپلوسی. ہم تھوڑی دیر بیٹھے، صاحب چائے بنایا آپ کے لیے. ہم نے کہا نہیں بڑی مہربانی ہے آپ کی. تو پھر جب ہم چلنے لگے تو کہتا صاحب گوشت کھائیں گے آپ؟ تو میں نے کہا کہ نہیں بھی نہیں. بشیر نے کہا ہاں چاہیے ہمیں گوشت چاہیے. تو وہ انہوں نے جناب کیا کیا کہ ایک دستی شولڈر وہ کاٹ کے بکرے کا یا بکری جو بھی چیز تھی وہ ہمیں انہوں نے دے دیا کہ سر یہ رات کے کھانے کے لیے آپ کے. تو وہ بشیر نے فوراً اپنے بیک پیک میں ٹھونس لیا اور ہم چل پڑے آگے. تو اب اوپر جب ہم پہنچے واپس سے ہم نے اب کاغان ہی آنا تھا، کیونکہ 2 راتیں گزر چکی تھیں، ہم نے واپس کاغان آنا تھا. ہم جل کھڈ گلی سے واپس آ رہے تھے. یہ ایک چھوٹا سا رستہ ہے جو کہ میرا خیال ہے اب ٹریکرز استعمال کرتے ہیں، پہلے تو یہ کبھی استعمال بھی نہیں ہوتا تھا. جل کھڈ گلی سے ہم جب ادھر کو جل کھڈ گلی کے بلکہ جب ہم کریسٹ کے اوپر پہنچے تو ہم دونوں بیٹھ گئے بشیر اور میں، اور ہم خوب ہنسے کہ یار یہ چلاسی تو چور ہیں، ان کو ہم پڑ گئے. یعنی ہم نے یہ ایک ناممکن بات ہے، یہ اس کا امکان 0 ہے کہ کبھی کوئی چلاسیاں کو شاید کھس لوے.
چلاسیوں سے آپ کچھ نہیں نکال سکتے. تو وہ ہم چلاسیوں سے ایک دستی لے کے آ گئے. تو وہاں پھر اوپر جل کھڈ گلی کے اوپر بیٹھ کے میں نے ایک یہ تصویر لی. ہم دونوں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ جوانی کی تصویر ہے. اب تو ہم دونوں پہ موٹی موٹی چربیاں چڑھ چکی ہیں جسموں کے اوپر, وہ جسے مڈل ایج اسپریڈ کہتے ہیں. تو یہ تصویر جو ہے یہ آپ دستی سمیت ہمیں دیکھ لیجئے کہ ہم جل کھڈ گلی کے ٹاپ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہاں ہم نے یہ گوشت کی نمائش بھی کر دی. اور پھر جب ہم نیچے اترے ہیں تو وہاں پہ عبداللہ چودھری ایک صاحب تھے, گجروں کے, وہ بڑے کرتا دھرتا, بلکہ یہ جس نوجوان کا بکرا چوری ہوا تھا, چلاسیوں نے جو چوری کیا تھا, وہ اسی انکیمپمنٹ سے آیا ہوا تھا اب چرانے کے لیے اپنے مال کو. تو وہاں پہ پھر ہم نے شام کی تو ہم نے انہیں جا کے یہ دستی دی کہ جناب آج رات کا کھانا ہماری طرف سے گوشت کھائیں. اے نہیں اسی دسیا کہ تہاڈا جڑا منڈا گیا ہے ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖਸ کے چلاسی لے گئے سن. اچھا, اس رات شام ایک واقعہ ہوا جو مجھے آج تک نہیں بھولا. ہم بیٹھے ہوئے تھے, عبداللہ چودھری صاحب نے ہمارے لیے چائے وائے کا بندوبست کیا, اور جیسے ہی مغرب کا وقت ہوا, سورج ڈھلنا شروع ہوا, تو عبداللہ چودھری ایک چھوٹی سی ہائٹ کے اوپر گھاٹی کی زمین یعنی ویلی فلور سے کوئی ایسے 30-35 فٹ اونچی ایک جگہ, وہاں ایک ہلکی سی یوں محراب بنائی ہوئی تھی پتھر رکھ کے, وہاں انہوں نے کھڑے ہو کے اذان دی. میں نے اتنی خوبصورت اذان زندگی میں کبھی نہیں سنی. ہم یہاں شہروں کے رہنے والے لوگ ہیں, وہ لاؤڈ سپیکر لگے ہوئے ہیں اور مسجد کے ساتھ کندھا جوڑ کے مسجد کھڑی ہے, وہ سارے لاؤڈ سپیکر جب شروع ہوتے ہیں تو اگر کوئی اذان کی خوبصورتی ہے تو وہ اس میں ڈوب کے غرق ہو جاتی ہے. وہاں جو میں نے اذان سنی وہ میری زندگی کی پہلی اور شاید آخری خوبصورت اذان تھی, کیونکہ اور کوئی آواز نہیں تھی, صرف ہوا کی تھوڑی سی آواز تھی اور عبداللہ چودھری کی اذان تھی. تو شاید یہاں بھی کسی کو کبھی عقل آ جائے کہ اگر مولوی مینار کے اوپر چڑھ کے اذان دے تو شاید کو بہتری ہو جائے. تو آج کی داستان جو تھی وہ یہ تھی کہ ہم نے چلاسیوں سے کیسے گوشت چوری کیا.